بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر الذي أمات كل شيء وحشر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسهر والصلاة والسلام على خير البشر محمد المصطفى وعلى آله الأطهر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد وقد قال الله تبارك وتعالى على مقام آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو، عزیزو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیرت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ابتدا سے لے کر کے ولادت سے لے کر ولادت سے پہلے کا زمانہ بھی مختصر ہمارے سامنے آ گیا۔ ہجرت کا دوسرا سال، اس کے بھی خاص واقعات، خاص احکامات آپ کے سامنے رکھے تھے۔ غزوہ بدر کی لڑائی میں، جہاد میں کفر کی، اسلام کے دشمنوں کی ذلت و رسوائی آپ کے سامنے آئی۔ ہوتا وہی ہے جو رب چاہے۔ دنیا نے بڑا زور لگایا اسلام کو کچلنے کے لیے، مٹانے کے لیے، لیکن نتیجہ کیا ہوا وہ گزشتہ جمعے کو آپ نے سنا۔ ابو جہل بھی تباہ ہوا، امیہ شیبہ والے تباہ ہوئے، ذلت و رسوائی کے ساتھ سرداران قوم ذلت کے ساتھ جو مرے۔ ابو لہب نہیں آ سکا تھا۔ ابو لہب کو بتایا کہ ابو جہل مارا گیا، فلاں مارا گیا، فلاں مارا گیا۔ جب سب کی باتیں اس نے سنی تو صدمے کے اندر ایسا پاگل ہو گیا کہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کو ایسی بیماری لگی کہ گھر میں بیوی بچوں کے سامنے ذلیل ہو رہا تھا۔ تڑپا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو مارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی بھی بہت زیادہ رکھتا تھا۔ اس امت میں یہ ایک ہی خبیث ہے جس کا قرآن پاک میں نام آیا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، ابی لہب، اس وجہ سے کہ یہ کٹر قسم کا ظالم، خبیث قسم کا انسان اور دشمن تھا۔ تو بیماری جو اس کو گھر میں لگی تو گھر والوں نے بولا یار اس کی بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ بیوی نے بولا مجھے لگے، بیٹوں نے بولا ہمیں لگنے کا خطرہ، اس کو نکال دو یہاں سے۔ یار نکالنے کے لیے اس کو کون ہاتھ لگائے گا؟ آخر حبشی غلاموں کو لائے کرائے پر، اس آدمی کو پکڑ کر گھسیٹ کر جا کر کسی کچرا کنڈی میں پھینک دو۔ وہاں اس کو پھینکا گیا، اور اسی کو وہاں کتے کی طرح روٹی کا ٹکڑا پھینک کر کے دیتے تھے، وہیں تڑپ کر کے مرا۔ جب شروع میں اس نے بکواس کی تھی اللہ کے نبی کے سامنے، اس زمانے میں اللہ رب العالمین نے یہ سورت کریمہ نازل فرمائی تھی، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اس وقت میں نے آپ کو کچھ پس منظر بتایا تھا۔ تو
یہ پھر آج کے زمانے میں، یعنی یہ جو ہجرت کا دوسرا سال ہوا نا، اس زمانے میں یہ پیشین گوئی ظاہر بھی ہوئی اور وہ تڑپ کر کے مرا بھی۔ اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ بنو قینقاع ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، آپ نے سنا کہ اس کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ معاہدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، باہر کے دشمنوں کے ساتھ ہم کوئی بھی تعلق نہیں رکھیں گے، ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن بنو قینقاع نے جیسے دیکھا کہ بدر کے اندر کفر کی ذلت ہوئی ہے، مشرکین ذلیل ہوئے ہیں، تو ان ظالموں کو جلن ہوئی۔ یہودی ہمیشہ انتہائی درجے کے خبیث ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی ہوں عیسائی ہوں، کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے، آپ کتنی بھی دوستی ان کے ساتھ بناؤ، لیکن وہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کو مرتد بنا کر کے اپنے مذہب میں نہ لے آئیں۔ تو ان کو بڑی جلن ہوئی کہ یار یہ ہمارے پرانے دوست مکے کے ساتھی وہ رسوا ہو گئے، اور انہوں نے پھر شرارتیں شروع کی۔ کیا شرارتیں؟ جو مسلمان ملتا نا ان کو طعنے دیتے، یار مکے کے لوگ تھے، ان کو تجربہ نہیں تھا، وہاں تم نے جا کر کے یہ مستیاں دکھائی ہیں، اگر ہمارے سامنے کبھی تم آ گئے نا پھر آپ کو اچھی طرح سبق سکھائیں گے۔ مسلمانوں کو بنو قینقاع کے یہودی کہتے تھے۔ اور اسی دوران پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ لگا کہ وہ شرارتیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی برداشت کرتے رہے کہ باہر کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہے تو یہاں مقامی سطح پر ہمارے ہاں امن ہو تو اچھا ہے، لیکن وہ خبیث کی خباثت کہیں نہ کہیں سے ظاہر تو ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے بولتے ہیں نا جو بندہ اچھا ہوتا ہے اخلاق کے ذریعے سے اس کی اچھائی ظاہر ہو جاتی ہے، برا ہوتا ہے تو اخلاق کے ذریعے سے اس کی برائی ظاہر ہو جاتی ہے۔ جیسے بوتل کے اندر گندگی ہوگی تو کسی نہ کس طریقے سے وہ گندگی بدبو پھیلے گی، خوشبو ہوگی تو کسی نہ کس طریقے سے وہ خوشبو مہکتی ہے، تو وہ خبیث تو ان کی خباثت آخر ظاہر ہونی تھی۔ وہاں مدینے کے اندر سب سے بڑا سونے کا کاروبار ان کا تھا، صرافہ بازاریں ان کی تھیں۔ وہاں ایک عورت گئی، بڑی پاک دامن شریف عورت، اس کو ان ظالموں نے پہلے تو چھیڑا، لیکن وہ جب ان کی باتوں میں نہ آئی تو ان ظالموں نے شرارت کر کے کیا کیا، ایک دوسرے کے ساتھ اشارے کر رہے ہیں، دیکھو ابھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس بیچاری کا بڑی چادر تھی، وہ پیچھے کسی چیز کے ساتھ باندھ دی، اور یہ بیچاری اپنا جو مقصد تھا وہ پورا ہوا، جیسے اٹھی تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا وہ چادر اتر گئی، یعنی کافی حد تک جسم بھی برہنہ ہوا۔ تو اس کی چیخ نکل گئی کہ یہ کیا ظلم میرے ساتھ، تو وہ پھر قہقہے لگانے لگے، مذاق اڑانے لگے، ایک عورت کی بے عزتی بے حرمتی کر کے۔ ایک مسلمان نے جیسے ہی آواز سنی تو دوڑتا آیا، کیا ہوا؟ تو وہ بیچاری رو رہی اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس نے جیسے دیکھا اور اسی ٹائم پر حملہ کیا اسی یہودی پر، ظالم تو نے ہماری غیرت پر عزت پر حملہ کیا ہے۔ اللہ کی قدرت، وہ یہودی وہیں مر گیا۔ پھر ان ظالموں نے مل کر کے پھر اس مسلمان کو مار دیا، شہید کر دیا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پتہ لگا تو پھر بھی اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ کچھ مذاکرات کیے۔ کیوں آپ اس طرح فتنہ مچانا چاہ رہے ہو؟ آپ کو آخر ملتا کیا اس شرارتوں کے اندر؟ اگر آپ کو اتنی ہی مستی ہے تو بدر والوں کو یاد کرو، بدر والوں کو یاد کرو۔ اس پر انہوں نے بولا کہ تو ہوتا کون ہے ہمیں دھمکیاں دینے والا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے ساتھ معاہدہ ہے، تمہارے دستخط ہیں، کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ شرارتیں کرنے لگے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کو کچھ لو، یہ جب تک یہاں رہیں گے کینسر کی طرح، جب تک کینسر کے جراثیم جسم میں رہیں گے تب تک آپ کو سکون نہیں ملے گا، بڑھتے جائیں گے۔ اسی زہریلے جراثیم کو کاٹنے کے لیے نکلو، جہاد کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لائے،
صحابہ کرام کا لشکر لے کر کے، اور جیسے ہی وہاں پہنچے تو اللہ کی قدرت ان کے دلوں میں رعب چھا گیا، ایسا رعب کہ گھر کے اندر چھپ گئے، باہر نکل ہی نہیں رہے۔ مسلمانوں نے آواز دی، بھائی ابھی تک دھمکیاں دے رہے تھے کہ تمہیں یہ کریں گے یہ کریں گے، سامنے آؤ تو صحیح۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رعب تھا۔ پیغمبر کریم کی حدیث مبارک ہے، نصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر نبی پاک کے ذات کے اندر رعب رکھا ہے۔ تو وہ نہیں نکل رہے تھے۔ آخر کافی دنوں کے بعد انہوں نے خود بولا کہ ہمیں اگر قتل نہ کیا جائے تو ہم اترنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنا قلعہ جو ہے، قلعے کے اندر بند تھے، قلعہ کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط ان کی ابھی تک مانی نہیں، لیکن انہوں نے سمجھا کہ ابھی ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم سامنے جائیں۔ جیسے ہی آئے، ابھی صحابہ کرام بڑے جوش میں تھے کہ انہوں نے ہماری عورتوں پر حملہ کیا ہے، ہر وقت ہمارے خلاف شرارتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو ان کا ساتھی تھا جو ظاہر میں مسلمان حقیقت میں کافر، عبداللہ بن ابی منافق۔ اسی نے آ کر کے پیغمبر کریم سے عرض کیا، اللہ کے رسول ان کو چھوڑ دیں، ان کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی نے بڑا ان کو سمجھایا، بھائی اللہ کا حکم ہے۔ وہ بولتا ہے نہیں نہیں مہربانی کرے چھوڑ دیں، یہ کریں یہ کریں۔ آخر یہاں تک اس ظالم نے بدتمیزی کی کہ آ کر کے پیغمبر کریم کو سینے سے ہاتھ لگا کر بولتا ہے، اللہ کے رسول آپ بات مانیں نا، آپ بات مانیں نا۔ محبت میں بے ادبی کرنے لگا، کیونکہ منافقوں کا کام ہوتا ہے شرارت۔ اس کی مرضی یہ تھی کہ ابھی نبی پاک اگر مجھے بھی 2-4 تھپڑ لگا دیتے ہیں تو میں اپنے خاندان کو بھی بلاؤں گا، پھر یہودی اور ہم مل کر کے اور لڑیں گے، تو پھر لوگ بولیں گے کہ دیکھو مسلمان آپس میں بھی لڑ رہے ہیں۔ تو وہ اتنے قدر بے ادبی کرنے لگا تو صحابہ کرام کہتے ہیں پیغمبر کریم سخت غصے سے آ کر کے فرمایا، پیچھے کر اپنا ہاتھ پیچھے کیا، اور پھر بھی وہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول میری بات مانیں، میری بات مانیں، ان کو قتل نہ کریں۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ قتل کا تھا، لیکن اس بات پر وہ راضی ہو گئے کہ ہم یہاں سے چھوڑ کر کے شام کی طرف ذروان علاقے کی طرف جاتے ہیں۔ پھر وہ سارے کے سارے وہاں چلے گئے، اسلحہ وغیرہ کچھ بھی ان کو لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، بنو قینقاع کو، اسی طرح ذلیل کر کے وہاں سے بھگا دیا، نکال دیا۔ اور اس کے بعد اسی ہی یہ سن 2 ہجری کے آخر کے تھے، جو میں نے گزشتہ جمعے کو آپ کو بولا تھا، تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ اسی میں پھر ایک اور واقعہ ہوا، وہ یہ کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عمیر، مکے میں بیٹھا ہوا تھا، ایسے ہی پریشان حال۔ تو اس کے پاس مکے کا دوسرا بندہ آیا، صفوان۔ عمیر کیا ہوا ہے، خیر تو ہے؟ یار کیا خیر ہے، ہمارے سارے مر گئے، ہمیں بھی مر جانا چاہیے یار، یہ کون سی زندگی ہے؟ ہمارے اتنے سارے سردار یہ مارے گئے اور پھر بھی ہم سکون کے ساتھ زندگی گزاریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کھانے کے ٹائم پر نوالا منہ میں ڈالتے ہیں تو ہمارے رشتہ دار یاد آتے ہیں۔ میرا بیٹا ابھی تک وہاں مسلمانوں کے پاس قید میں ہے، ابھی کس منہ سے کس طرح کی ہم زندگی گزاریں؟ صفوان نے بولا پھر تیری کیا چاہت ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو عمیر کہتا ہے کہ خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے کہ ابھی جا کر کے میں محمد کو قتل کر دوں۔ پھر جاتا کیوں نہیں ہے؟ 2 وجہ سے نہیں جاتا۔ ایک تو میرے اوپر قرضہ ہے کافی، ابھی اگر چلا جاؤں گا تو لوگ بولیں گے کہ دیکھو قرضے سے بھاگ گیا۔ دوسرا بچے ہیں، ان کے لیے کوئی گزر سفر کی کوئی صورت نہیں ہے، ان کے لیے اگر کوئی گزارا ہو تو پھر میں چلا جاؤں۔ بڑا بہادر تھا عمیر، مشرک تھا۔ اور صفوان نے بولا یار یہ دونوں چیزیں میں نے اپنے ذمہ لے لی، تو اگر اس کام کے لیے جاتا ہے اور نبی پاک کو ختم کر دیتا ہے تو تیرا قرضہ بھی 100% میں اتاروں گا اور تیرے بچوں کی کفالت بھی میں کروں گا۔ وہ خوش ہو گیا، اسی ٹائم پر اٹھا، مشورہ کیا، سب سے بڑا خطرناک زہر کس کے پاس مل سکتا ہے؟ مطلب وہ پتہ نہیں، وہ فلاں بندہ ہے نا اس جگہ پر محلے میں رہتا ہے، ہاں صحیح بات ہے۔ ایک خنجر لیا، جا کر کے اسی خنجر کو اسی زہر کے اندر ڈبویا
اور ایسا خنجر، ایسا زہر تھا کہ اگر ذرے برابر بھی کسی جسم کے حصے کو لگ جائے تو آدمی بچ نہیں سکتا۔ یہ خنجر لے کر کے چلا، جیسے ہی چلتے چلتے مدینے کی طرف گیا، ادھر سے صفوان نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ ابھی محمد کی خیر نہیں ہے، ابھی کل یا پرسوں کوئی خوشخبری آنے والی ہے۔ سب کی تمنا تھی کہ اسلام کو مٹائیں، پیغمبر کریم کو مٹائیں۔ آخر یہ چلتے چلتے جیسے ہی مدینہ منورہ میں پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے قریب، تو حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، ارے یہ زہریلا کافر دشمن، اللہ کے نبی کا دشمن، یہ یہاں؟ تو صحابہ کرام حیران پریشان ہو گئے کہ یہ یہاں آخر کس نیت سے آیا ہوگا۔ پیغمبر کریم کو بتایا، پیغمبر کریم نے فرمایا بھیجو اس کو، میری طرف بھیجو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہوشیار طالب علم ایسا کرتے ہیں، اسی نے جلدی سے کیا کیا، کچھ بہادر صحابہ کو آہستہ بولا بھائی خیال کرنا، مجھے اس کی نیت صحیح نہیں لگ رہی، اس وجہ سے اس کو پیغمبر کریم نے بلایا تو ہے، لیکن آپ چوکنا رہنا، جیسے ہی کوئی ذرا سی شرارت کرے نا پھر اس کو پکڑ لینا۔ تو وہ جیسے ہی پیغمبر کریم کے پاس آیا، وہ صحابہ کرام اس کے گھور گھور کر کے دیکھ رہے ہیں، دیکھیں اس کے ہاتھ کہاں حرکت کر رہے ہیں، اس کے پاؤں کہاں حرکت کر رہے ہیں، اس کی آنکھیں کہاں دیکھ رہی ہیں۔ اتنے میں اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بتاؤ عمر کیوں آیا ہے؟ بولتا ہے حضرت میرا بیٹا یہاں قید ہے نا، اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا بیٹے کے لیے آیا ہے یا کسی اور ارادے سے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نبی پاک کو بتا دیا تھا۔ نہیں نہیں حضرت میرا یہی ارادہ ہے۔ اچھا پھر صفوان کے ساتھ بیٹھ کر کے کیا کچہری کی تھی تو نے مکے میں کعبۃ اللہ کے سامنے؟ اس کی آنکھیں پھٹ گئیں، یہ کیا؟ نہیں وہ ویسے ہی باتیں تھیں اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، ویسے ہی گپ شپ کے اندر ظاہر مخالفت تو ہے، اس وجہ سے میں نے باتیں کی ہیں، اور اس طرح کا کوئی میرا ارادہ، برا ارادہ نہیں ہے۔ اچھا جو خنجر میں جو تو نے زہر لگایا ہے وہ؟ اسی ٹائم پر خنجر نکال کر کے نیچے پھینکا اور کلمہ پڑھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ نہ صفوان کے سوا اور میرے سوا اس چیز کا کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا، اس کے باوجود آپ کو اس چیز کا پتہ لگ گیا، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ پھر سن 3 ہجری شروع ہوا۔ سن 3 ہجری کے اندر کچھ جو چند واقعات خاص طور پر میں آپ کو خلاصتاً بتاؤں۔ ایک بہت ہی گندے قسم کا دشمن، شرارتی کعب بن اشرف، یہ بھی اسی 3 ہجری میں مارا گیا۔ ابن سنیہ اسی سال میں مارا گیا، ابن سبینہ، اور ابو رافع اسی سال مارا گیا۔ غزوہ احد اسی سال ہوا، اور حمراء الاسد غزوہ اسی سال ہوا۔ اسی طریقے سے پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بی فاطمہ کا بیٹا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حسن، وہ اسی سال پیدا ہوا۔ اور ام کلثوم نبی پاک کی بیٹی، اس کا نکاح بھی حضرت عثمان کے ساتھ اسی سال ہوا، سن 3 ہجری میں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شادیاں، بی بی حفصہ سے اور بی بی زینب بنت خزیمہ سے اسی سال ہوا۔ اسی سال شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا، مشرک لوگوں سے نکاح حرام ہے، اور میراث کا قاعدہ قانون بھی اسی سال نازل ہوا کہ کس طریقے سے میراث کا قانون ہے۔ تو مختصر باتیں سب کے متعلق انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ تو اس سال سب سے پہلا جو غزوہ ہوا اس کا نام ہے غزوہ غطفان۔ غطفان ایک بہت ہی بہادر جنگجو لڑاکو ایک قبیلہ تھا۔ ان کے متعلق پتہ لگا کہ وہ باقاعدہ تیاری کر رہے ہیں اسلام کا زور توڑنے کے لیے، کہ آج مسلمانوں نے مکے کے لوگوں کو توڑ دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ کل ہمارے اوپر حملہ ہو اور ہمارا مذہب مٹ جائے۔ تو انہوں نے بڑی سطح پر تیاری کی کہ ہم جا کر کے مسلمانوں کو توڑتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے۔ پیغمبر کریم کو جیسے پتہ لگا تو پیغمبر کریم نے جلدی سے فرمایا آپ نکلو۔ وہ کیوں نکلے؟ ان کے نکلنے سے پہلے ہم وہاں پہنچیں گے تو ان کے اوپر ویسے ہی رعب چھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوا بھی ایسا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جیسے ہی پہنچے، اسی غطفان کے لڑائی کے لیے، نجد کا علاقہ تھا شام کے راستے میں، جیسے وہاں پہنچے تو ان کو پتہ لگا یار پیغمبر کریم یہاں آ رہے ہیں، تو اللہ کے فضل سے ان پر بھی رعب چھایا، بھاگ گئے۔ نئے طور پر اپنے طاقت کو جمانا، لوگوں کے اندر رعب بٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ صرف جذبے سے بھی کام نہیں چلتا، صرف یعنی توکل پر بھی کام نہیں چلتا، جذبہ بھی ہو، توکل بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ بھی ہو۔ تو جیسے ہی وہ تو اللہ کے فضل سے بھاگ گئے، لیکن 20 دن تک پھر بھی پیغمبر کریم وہاں ٹھہرے، جہاں کہیں جاتے تھے وہاں ٹھہرتے تھے، جنگ ختم ہونے کے بعد بھی ٹھہرتے تھے۔ اس کے کئی فائدے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھاگ گئے، دوسرا یہ کہ اگر کوئی ہدایت کے لیے آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے راستے کھلے ہیں، تیسرا یہ کہ جو لڑنے والے نہیں ہیں، اس کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کوئی مصالحت ہو جائے۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک وہاں ٹھہرے، لیکن ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے واپس آنے لگے تو ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا دعسور۔ اسی کو کسی نے بتایا کہ یہ ان کا جو کمانڈر ہے نا مسلمانوں کا، وہ سارے سوئے ہوئے ہیں، وہ بھی ایک درخت کے نیچے سویا ہوا ہے، جاؤ اس کو پکڑو، اس کا کام تمام کرو۔ پہلے دوسروں کو بولا تو جا، نہیں بھائی کون جا سکتا ہے، میں تو مارا جاؤں گا۔ اور ان کے جانسار اتنے ہیں کہ مدینے کو چھوڑ کر کے یہاں نجد میں پہنچے، یہ ہمیں چھوڑیں گے؟ آخر دعسور نے بولا کہ کیا مسئلہ ہے؟ بولا ایسی بات ہے۔ بولا میں کرتا ہوں، ایسا موقع کب ملے گا؟ تو وہ دعسور، دال عین سا واو را، دعسور، یہ بھاگا چھپتے جا کر کے دیکھا سارے صحابہ سوئے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ اس ظالم نے کیا کیا کہ تلوار اٹھا کر کے پیغمبر کریم کے اوپر کی کہ ابھی نبی پاک کو مار دو، قتل کر دو۔ اتنے میں جیسے اس نے تلوار اٹھائی بھی، پیغمبر کریم کی آنکھ کھلی۔ تو جیسے آنکھ کھلی، نہ کوئی چیخنا چلانا، نہ کوئی خوف، نہ کوئی اس کا رعب۔ پیغمبر کریم کا آنکھ کھولنا تھا اور وہ کانپنے لگا۔ یہ کیا؟ جیسے آپ کے سامنے کوئی چور آ جائے، بھلے اس کے پاس ہتھیار بھی ہو، لیکن جیسے ہی آپ کوئی اس کو دیکھ لیں تو کیسے بھاگتا ہے، ارے وہ کانپنے لگتا ہے۔ تو وہ بھی چوری چھپے آیا تھا نا۔ ایک مقولہ تھوڑا سا یاد آ رہا ہے، آپ کو بتاؤں، کیونکہ یہ سیدھا بیان چلتا ہے نا، پھر بہت سارے لوگوں کو اونگ لگتی ہے۔ ہمارے اکابرین کا، بزرگوں کا بھی طریقہ ہے کہ بات کرتے کرتے یا تو ان کو بولتے ہیں بولو بھائی، اچھی بات پر بولو سبحان اللہ، تو بھی نیند ختم ہو جاتی ہے۔ یا پھر دوسرا یہ کہ کوئی بیچ کے اندر اس طرح کا لطیف آ جاتا ہے نا، تو بھی وہ نیند کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ایک بندے نے بولا کہ یار ایسا کرو کہ بہت ہی گاڑھی لسی پیا کرو، بہت ہی کھٹی بھی ہو، کڑوی، اور گاڑھی ہو بہت زیادہ، اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ بندہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے گھر میں کبھی بھی چور داخل نہیں ہوگا۔ یہ چور پر بات یاد آئی۔ خیر اس طرح سے کچھ اور بھی فائدے بتائے، تو وہ حیران ہو گیا کہ یار بوڑھا نہیں ہوگا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے واقعی اس میں اتنی کوئی طاقت ہو، لیکن چور نہیں ہوگا یہ کیسے؟ چور وہاں نہیں آئے گا۔ بولا اس وجہ سے کہ جب گاڑھی بہت ہی کھٹی گاڑھی لسی پیے گا نا، تو اس کا گلا اتنا خراب ہوگا کہ بوڑھا ہونے سے پہلے ہی مر جائے گا۔
اور دوسرا یہ کہ اس کے گھر میں چور داخل نہیں ہوگا کہ گلا اتنا خراب ہوگا کہ ہر وقت کھانستا رہے گا. چور آئے گا بھی دروازے پر دیکھے غیر اندر لوگ آواز سنے گا کھانسی کا, لوگ جاگ رہے وہاں سے بھاگ جائے گا. تو اس چور کو دعسور کو یہ جیسے ہی یہ نظر آیا کہ اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی ہے, اس کو کپکپی چڑھ گئی, کانپ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روب کا حالت یہ تھی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. وہی تلوار اللہ کے نبی نے بڑے اطمینان کے ساتھ اٹھائی. من یمنعک منی, بتاؤ تو صحیح تجھے کون بچائے گا. ابھی وہ حیران ہو گیا. وہی کانپتے کانپتے کہتا ہے, روایت میں آتا ہے گر گیا گھٹنوں کے بل گر کر کے بولتا ہے کہ آپ کا رحم مجھے بچائے تو بچائے, ورنہ نہیں بچا سکتا کوئی بھی. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ, تجھ پر رحم ہے. رحمت للعالمین اتنے ہیں بھائی. اور جہاں کہیں جہاد کی بات آتی ہے, لڑائی کی باتیں آتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. شاید کسی جگہ پر کوئی واقعہ آپ کو ایسا محسوس ہو, یار ایسا مسلمان نہ کرتے تو اچھا تھا, تو فوری طور پر اپنے آپ کو یہ جواب دو کہ بھائی اللہ کا حکم ہے. کسی کو نیند سے جگانا اچھا نہیں ہے نا. کوئی بندہ سویا ہوا ہے, یار اٹھو بابا اٹھو, ابھی تک کیوں سویا ہوا ہے, یہ اچھا نہیں ہے کسی کی نیند خراب کرنا. لیکن نماز کے ٹائم پر پیاری میٹھی ٹھنڈی نیند کو چھوڑ کر کے جگاؤ, بھائی اٹھو جاؤ نماز کے لیے. اللہ کا حکم ہے نا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم بکروں کو کاٹ بھی تو دیتے ہیں نا, جانوروں کو ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ پر پکا کر کھا بھی لیتے ہیں نا. اسی اللہ تعالیٰ نے اگر حکم دیا ہے کہ اس کو مارو تو بس مارو نا. کیونکہ آپ خود بھی تو کہتے ہو ہاتھ کے اندر کینسر لگ گیا تو ہاتھ کو کاٹ دو. بھائی 5 انگلیاں چلی جائیں گی, ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤں گا, کام کاج نہیں کر سکوں گا. لیکن اس کے باوجود نہیں کاٹتا تو پورا جسم خراب ہوگا, اس کو یہ کاٹ دو. تو اس زہر کو, ان جراثیم کو کاٹنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. ورنہ رحمت للعالمین اتنے ہیں کہ قاتل ہے, کون برداشت کر سکتا ہے کہ اس کو آزاد چھوڑ دوں. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت, وہ تھوڑا سا آگے گیا, پھر واپس آگے آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اسی طرح سے ایک بندہ تھا کعب بن اشرف, یہودیوں کا بہت بڑا ملا تھا, بڑا علمی آدمی تھا, بڑا شاعر تھا. شعر و شاعری کے اس کی بہت مشہور تھی, لوگ بڑی محبت سے اشعار سنتے تھے. یہ بھی وہی یہودی شرارتی. اسی نے کیا کیا کہ گیا مکے میں ان کی تعزیت کے لیے. یار تمہارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا, آپ کے اتنے سارے سردار مارے گئے اور اتنے قید ہو گئے, یہ آپ کے ساتھ بڑا ناانصافی ہو گئی, یہ ہوا. کیا کرنا چاہیے؟ ایسا کرو کہ آپ اپنے لوگوں کو جذبہ دلاؤ, بدلا لو, میں جا کر کے وہاں ماحول بناتا ہوں مسلمانوں کے نفرت کا. اس ظالم نے پھر کچھ اشعار ایسے بھی پڑھے جو جہاں کہیں بھی کوئی یعنی خراب عورتوں کا تذکرہ آتا تو وہاں مسلمانوں کا نام لیتا کہ مسلمانوں کی عورتیں ایسی ہیں, نعوذ باللہ. اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی ہر وقت نفرت پھیلاتا رہتا کہ یہ ایسے نہیں ہے, اسے یہاں فتنہ مچایا ہے, باہر کے لوگ ہیں, یہاں کیوں آیا ہے, نعوذ باللہ. ان کی شرارتوں کا بھی اللہ کے نبی کو پتہ لگا, لیکن برداشت کرتے رہے. آخر معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اس ظالم نے ایک مرتبہ کسی کو بولا کہ جا کر کے پیغمبر کریم کو میرے پاس لے آؤ کھانا کھلانے کے لیے, دعوت دی. پیغمبر کریم نے فرمایا ٹھیک ہے, پڑوسی ہیں, اگر کوئی دعوت کرتا ہے, کوئی کافر بھی اگر دعوت کرے حلال کھلائے تو کھانے کی اجازت ہے. یہ مسئلہ بھی ہے, اگر کوئی غیر مسلم ہے وہ آپ کی دعوت کرتا ہے, مذہبی دعوت نہیں کہ کوئی آ کر کے بولے آج ہمارے سوئم کا کھانا کھاؤ اور چہلم کا کھانا کھاؤ, یہ جائز نہیں ہے. یا ہندو آپ کو بولے کہ آجو بابا آج ہماری یہ عید ہے, ہماری عید کا کھانا کھاؤ, یہ جائز نہیں ہے. یا پھر شیعہ کوئی بولے کہ آج ہمارا نیاز کا کھانا کھاؤ, یہ جائز نہیں ہے. یا غیر اللہ کے نام پر کہ جو منتیں مانگتے ہیں یہ کھانے جائز نہیں ہے. ویسے شادی بیاہ کا ہے, کوئی خوشی کا ہے, اس کے لیے اگر کھانا کرتے ہیں, یا ویسے ہی اڑوس پڑوس کے اندر کھانا ایک دوسرے کی طرف بھیجتے ہیں, کوئی منع نہیں ہے, کر سکتے ہیں. ایک عجیب واقعہ بتاؤں, ہمارے دیوبند کے ایک بزرگ تھے,
غالباً سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا سید حسین احمد مدنی ہے، مجھے صحیح نام ذہن میں نہیں آ رہا. تو وہ جیسے ہی کھانا کھا رہے تھے تو ایک بھنگی خاکروب یعنی یہ گٹر وغیرہ صاف کرنے والا وہ جیسے سامنے آیا، حضرت کے سامنے کھانا تھا، فرمایا آ جاؤ کھانا کھاؤ. وہ اس نے بولا حضرت نے شاید پہچانا نہیں، مجھے نہیں جانتے. تو وہ پھر اپنے کام میں لگا رہا، بھائی آ جاؤ کھانا کھاؤ. تو اس نے بول دیا کہ حضرت میں یہ گندگی صاف کرنے والا ہوں. حضرت نے فرمایا آ جاؤ بابا، انسان تو ہے، آ جاؤ کھانا کھاؤ میرے ساتھ. پھر آیا، اسی کا ہاتھ دھلایا، ہاتھ دھو کر کے کھا رہا ہے. ابھی وہ دیکھ رہا ہے کہ حضرت کے استاد، حضرت کے شاگرد اتنے ہیں، اتنا ادب احترام کر رہے ہیں، کوئی سامنے بولنے کی جرت نہیں کر رہا، اتنا روب، اور مجھے ساتھ کھانا کھلا رہے ہیں. تو ڈر ڈر کے کھانا ایک نوالا لیا، نہیں لے رہا تھا، زور کیا، پھر ایک نوالا لیا، دوسرا لیا. پھر حضرت نے کیا کیا، دیوبند کے بزرگ کا واقعہ ہے، حضرت نے کیا کیا کہ ایک وہاں سے سالن سے کوئی چیز اٹھائی، آلو وغیرہ، اس کے منہ میں اپنے ہاتھ سے ڈالا. اسی نے جیسے اس کو چک مارا، آدھا بچ گیا تو وہ آدھا پھر اپنے منہ میں ڈالا. تو کافر کے ساتھ اس طرح کے دنیاوی معاملات کے اعتبار سے برتاؤ منع نہیں ہے. کھانا وہ بھیجیں، آپ بھیجو، کوئی منع نہیں ہے، لیکن حلال ہو، پاک ہو. آپ کو اندازہ ہو کہ وہ پلید ہاتھوں سے نہیں پکایا ہوگا، یا وہ جو چوری کے پیسے کا نہیں آیا ہوگا. اگر حرام کا پیسہ ہے پھر تو آپ کا بھائی ہو، آپ کا ابو ہو، آپ کا کوئی اور قریبی رشتہ دار، اس کا بھی کھانا جائز نہیں ہے. تو خیر، کعب بن اشرف یہودی نے پیغمبر کریم نے کی دعوت کی، اللہ کے نبی وہاں تشریف لے گئے. اس ظالم نے کیا کیا کہ جب اللہ کے نبی آ جائے تو اوپر سے کوئی بڑا پتھر ڈال دینا، پھینک دینا، تاکہ وہیں اللہ کے نبی فوت ہو جائے، شہید ہو جائے. جیسے ہی اللہ کے نبی وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جاؤ جلدی جلدی واپس چلے جائیں، یہاں آپ کو شہید کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے واپس آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اس کو مار دو، اس کو ختم کر دو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. پیغمبر کریم کا جو فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحی پر ہوتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہوتا. پیغمبر کریم نے آ کر کے اپنے صحابہ کے اندر اعلان فرمایا، کون ہے ختم نبوت کے دشمن، خاتم المرسلین کے گستاخ، اسلام اور مسلمانوں کی توہین کرنے والا ابو کعب بن اشرف، اس کو کاٹنے والا کون ہے؟ بجلی شاید آئی ہے، سامنے والی کوئی بتی جلاؤ یار، میں اندھیرے میں بیٹھا ہوں، آپ سارے روشنی میں، آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے، میرا نہیں، سامنے بتی ہے ہی نہیں. تو اسی کا دودھ پیتا رضائی بھائی تھا محمد بن مسلمہ. اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے جانے کی اجازت ہے؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل. ختم نبوت کے دشمن کے ساتھ کہاں سے صلح ہو سکتی ہے؟ تو اس نے بولا، اللہ کے رسول مجھے کچھ یعنی چالاکی کے ساتھ کچھ بولنے کی اجازت ہے؟ پیغمبر کریم نے فرمایا بالکل. وہ چلا گیا، جا کر کے کعب بن اشرف کے ساتھ ملاقات کی. بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے، خوش ہو، کیسے بچپن ہوتا تھا، کیسے پیارا ماحول چلتا تھا، یہ وہ یاد آ گئی تیرے ساتھ ہم گپ شپ لگانے کی، اور ابھی جو ہمارے محلے کے اندر نیا حالات آئے ہیں، نئے حالات، ان کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنی تھی. اچھا کیا حال ہے بالا؟ یار ہم تو ابھی پھنس گئے ہیں. کیسے؟ ابھی چند مہینے پہلے ہم سے زکوٰۃ مانگنا شروع کیے، بولتا ہے پیسہ بھی ہمیں دے دو نبی پاک کے نام. اب یار ہم غریب لوگ کمانے، اپنے بچوں کو نہیں کھلا پلا سکتے، ابھی دوسروں کو کیا زکوٰۃیں دیں، دوسروں کو پیسے دیں؟ ہم یہاں کے مقامی لوگ ہیں، اپنا گزر سفر کریں یا مکے کے مسافروں کو ہم کھلاتے رہیں. تو کعب بن اشرف بھی خوش ہو گیا، یار یہ لگتا ہے کہ نبی پاک سے ناراض ہو گیا. کہنے لگا کہ میں تو شروع سے کہتا آ رہا ہوں نا، یہ بندہ صحیح نہیں ہے، نبی پاک سے دور ہو جاؤ. تو خیر ابھی تو کیوں آیا ہے؟ ابھی میں آیا ہوں، مجھے گھر کے بچوں کے لیے کچھ راشن پانی چاہیے، باقی اس کے بارے میں سوچتا ہوں، کوئی نہ کوئی اندر کی باتیں تجھے بتاؤں گا، پھر مل کر کے فیصلہ کریں گے.
کعب نے بولا حاضر بابا جتنا راشن چاہیے، لیکن میرا کام ہے گروی رکھنے کا۔ وہ یہاں تو سود پر پیسے دیتے تھے، یا پھر اپنی چیز میرے پاس گروی رکھو، اس کے بدلے میں آپ کو چیز دوں گا۔ تو اس نے بولا کہ کیا گروی رکھوں؟ کعب نے بولا اپنی عورتیں مجھے دے دو، بیٹیاں بیویاں۔ تو اس نے بولا یار یہ تو بڑی بے عزتی کی چیز ہے، تو میرا بھائی ہے، دودھ پیا ہے ایک ہی ماں کا دونوں نے، تو میرے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ اور تو حسین کتنا ہے، اس کو تھوڑا سا یوریا دی، تو حسین کتنا ہے، ہماری نوجوان عورتیں اگر تیرے پاس ہوں تو خطرہ ہے۔ اچھا تیری بات صحیح ہے، ٹھیک ہے، بھلا عورتوں کو چھوڑو، چھوٹے بچے مجھے دے دو، گروی رکھو۔ یار یہ پھر یہ کام خراب ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ جب تک تاریخ رہے گی، دنیا رہے گی، نام آتا رہے گا کہ محمد بن مسلمہ کے بیٹے خانے خوراک کی وجہ سے کعب بن اشرف کے پاس گروی رکھے ہوئے تھے، رہن تھے۔ تو پھر کیا کریں بھائی؟ دیکھو حالات کتنے خراب ہیں، ہمیں ہتھیاروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود میں ہتھیار رکھنے کے لیے تیار ہوں، ہتھیار آپ کے پاس گروی رہیں گے۔ وہ خوش ہو گیا کہ واقعی یہ میرے ساتھ سچا ہے۔ شام کے ٹائم پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا، فرمایا آ جاؤ چلتے ہیں۔ کعب کو بولا کہ میں رات کے ٹائم پر، شام کے ٹائم پر آپ کے پاس آؤں گا۔ مغرب کے بعد آئے، تھوڑا سا اندھیرا ہو گیا، آ کر کے دروازے قلعے کے باہر سے آواز لگائی، او کعب میں آیا ہوں۔ تو ہاں بھائی میں آ رہا ہوں۔ ادھر سے بیوی نے بولا کہ نہیں جاؤ، مجھے اس آواز کے اندر خطرہ لگ رہا ہے۔ اس نے بولا نہیں، میرا بھائی تو ہے محمد بن مسلمہ، اتنے زمانے سے ساتھ رہ رہے ہیں، یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ نبی پاک کا مخالف ہوا ہے، میرا شکار ہے، میں اس کو کیسے چھوڑوں؟ تو خوشی خوشی باہر آیا۔ جیسے ہی بیٹھے تو حضرت محمد بن مسلمہ نے ان کو بولا، دوسرے ساتھیوں کو، کہ میں اسی کو کس طرح سے باتوں میں پکڑوں گا، پھر آپ اس کی گردن کاٹنا۔ اچھا کیسے؟ وہ جیسے ہی آیا تھوڑا سا الگ سلگ کیا، بولا کہ آج تو آپ سے خوشبو بہت مہک رہی ہے۔ بولتا ہے ہاں آپ کو پتہ نہیں میری بیوی فلاں خاندان کی ہے، اور یہاں کے علاقے میں سب سے زیادہ اچھے سے اچھی خوشبو جو ہے نا ہمارے گھر میں بنتی ہے، اس لیے وہ خوشبو بناتی ہے، میں لگاتا ہوں۔ اسی لیے ماہر لوگ کہتے ہیں کہ مرد کا صاف ستھرا ہونا یہ بیوی کا کمال ہے، مرد کا صاف ستھرا ہونا بیوی کا کمال ہے۔ بیوی سنجیدہ ہوگی تو مرد از خود صاف ستھرا ہو جائے گا، کپڑے شپڑے یہ وہ۔ اور عورت کا باپردہ ہونا یہ مرد کی غیرت کی نشانی ہے، مرد غیرت والا ہوگا تو عورت آوارہ نہیں ہوگی۔ تو خیر اس نے بولا کہ میری بیوی اس طرح کی خوشبو بناتی ہے۔ کہا بات تو سنو، مجھے بہت آپ کی خوشبو مزہ دے رہی ہے، آپ نے سر میں جو خوشبو لگائی ہے تیل کی طرح، یہ مجھے سونگھنے دو گے؟ ہاں بھائی سونگھ لو، کیا مسئلہ ہے۔ جیسے ہی سر آگے کیا، بالوں کو پکڑا، اشارہ کیا کاٹو اسی ٹائم پر گردن کاٹ دی۔ گستاخ رسول، ختم نبوت کا دشمن، اللہ کے فضل سے گیا جہنم میں۔ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد یہ اللہ کے دشمن کو قتل کرنے والے تھے اوس قبیلے کے لوگ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کے لیے فوج کیسی بنائی ہے۔ پھر خزرج قبیلہ تھا، خزرج والوں نے بولا یار انہوں نے تو بڑا کام کیا ہے، اوس والوں نے بڑا کام کیا ہے، اللہ کا دشمن اتنا بڑا سردار، اس کو مار دیا ہے۔ پیغمبر کریم کے نظر میں تو ان کی بڑی عزت ہے۔ پیغمبر کریم کتنا خوش ہوئے، محمد بن مسلمہ کو اتنی اتنی دعائیں دی، اوس والوں کو اتنی اتنی دعائیں دی ہیں، ہم بھی تو کوئی ایسا کام کریں۔ تو پتہ لگا کہ ایک اور بندہ ہے، وہ اس سے زیادہ شرارتی ہے، ابو رافع۔ یہ بھی یہودیوں کا بڑا یعنی ایک طاقتور بھی، لوگوں کو جلدی کسی بات پر تیار کرنے کی مہارت رکھتا تھا۔ اور اسی ابو رافع کے لیے آ کر کے خود انہوں نے مشورہ کیا، اللہ کے رسول ابو رافع کیسا ہے؟ پیغمبر کریم نے فرمایا اس ظالم نے اسلام کو بڑا نقصان دیا ہے۔
اللہ کے رسول کا بڑا دل دکھایا ہے ابو رافع۔ اللہ کے رسول اگر ہم اسی کا کام تمام کر دیں تو اچھی بات ہے، اجازت ہے، بالکل اجازت ہے۔ تو کچھ ساتھی اسی خزرج قبیلے کے وہ نکلے۔ عبداللہ بن عتیق ایک صحابی تھا، اس نے دوسروں کو بولا آجا چلتے ہیں ساتھ۔ چلتے چلتے جا کر کے وہاں پہنچے تو دوسرے ساتھیوں کو بولا بھائی بات سنو، آپ تھوڑا سا پیچھے کہیں چھپ جاؤ، میں اس کے قلعے کے قریب جاتا ہوں، دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا ہوں، ہے تو بڑے مضبوط دیواروں کے اندر بڑے قلعے میں چھپا ہوا ہے، اور سارے لوگ چوکیدار، گیٹ پر چوکیدار، اندر چوکیدار، پوری چوکیاں چل رہی ہیں۔ ابھی وہاں پہنچنا آسان تو نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی ذات کی رضا کے لیے اپنی جان چلی جائے کہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو عبداللہ بن عتیق نے کیا کیا کہ دیکھا کہ ابھی گیٹ کے بند ہونے کا ٹائم ہے نا، تو جلدی سے آ کر کے قلعے کے دیوار کے قریب اس طرح سے نیچے بیٹھ گئے جیسا کہ کوئی قضاء حاجت کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے۔ تو جیسے ہی گیٹ بند کرنے والا باہر نکلا، ادھر ادھر جھانکا، دیکھا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، تھوڑا سا اندھیرا بھی تھا، تو جلدی سے آواز دیا بھائی جس کو اندر آنا ہے آ جاؤ، دروازہ بند ہونے کا ٹائم ہو گیا۔ تو یہ بھی جلدی سے چادر لپیٹ کر کے اندر چلا گیا۔ ابھی اس نے چہرے کو تو دیکھا نہیں کہ اپنا ہے غیر ہے، کوئی بات چیت کی ہی نہیں۔ اندر جا کر کے بولا دوسرے لوگ بھی گئے اپنے اپنی جگہوں کی طرف، میں پھر دیوار کے اندر کی طرف سے کہیں چھپ گیا، دیکھتا ہوں کہ یہ چابی وغیرہ کہاں رکھتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس نے دروازے کو اندر سے لاک کیا، پھر چابی ایک جگہ پر لٹکا دی، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اندر آیا ہوا ہوں۔ میں نے پھر تھوڑا سا ادھر ادھر جاسوسی کی، نظر جو دوڑائی تو دیکھا کہ بھائی ابھی تو اس ابو رافع کے سامنے بہت لشکر بیٹھا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے، گپ شپ چل رہی ہے، شعر و شاعری چل رہی ہے، شراب پی رہے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کے قصے کہانیاں سنا رہے ہیں۔ ابھی میں نے سوچا کہ میں جلدی چلا جاؤں، جا کر کے حملہ کروں، ایسا نہ ہو کہ پھر میں یہاں ہی پکڑا جاؤں، میرا کام نہ ہو۔ پھر سوچا کہ اتنے لوگوں کے بیچ میں اگر جاؤں گا کسی اور تو ایک دو کو مار دوں گا، لیکن اس تک پہنچنا مشکل ہے، اس وجہ تھوڑا صبر کرو۔ پھر بیٹھا رہا، کچھ دیر کے بعد اعلان ہوا بھائی ابھی سونے کا ٹائم ہے، سارے کے سارے اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ بولا پھر میں خوش ہوا، پھر میں ان کو دیکھ لیا کہ کہاں کہاں ہیں۔ آخر جیسے ہی میں نے دیکھا کہ سارے لوگ چلے گئے، اور وہ ابو رافع دوسری منزل پہ، گھر کے دوسری منزل پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں جیسے ہی لوگ چلے گئے اندر گیا اس کے پیچھے، جاتے جاتے سیڑھی کو چڑھتے اوپر پہنچا، تو میں نے محسوس کیا کہ ابو رافع یہاں ہے، اور اس پر وار کیا۔ جیسے وار کیا تو وہ اس کو زخم لگا نہیں، لیکن چیخا۔ جیسے ہی چیخا نا تو میں نے پھر ہمدردی کے انداز میں اس کے سامنے بولا ابو رافع خیر تو ہے، کیا ہوا؟ تو پھر اس نے بولا یار میرے اوپر کسی نے حملہ کیا ہے۔ بولا جیسے ہی اس نے بولا کہ میرے اوپر کسی نے حملہ کیا ہے تو میں نے اسی آواز پر دوبارہ حملہ کیا، جہاں سے آواز آئی۔ اگر آواز نہ کرتا تو پتہ نہ لگتا نا کہاں ہے، جہاں سے آواز آئی وہاں جو حملہ کیا تو اللہ کے فضل سے وہ مر گیا۔ پھر میں جلدی دوڑا واپس، جیسے ہی واپس جا رہا تھا سیڑھیوں سے اترتے اللہ کی قدرت، میں نے سمجھا کہ سیڑھیاں ختم ہو گئیں، سیڑھی ختم نہیں ہوئی تھی، میں گرا ایسا میری ٹانگ پھنسی، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ٹانگ جو ٹوٹ گئی تو اسی ٹائم پر میں نے اپنا عمامہ اتار کر کے ٹانگ کو باندھا، اور پھر لنگڑاتے ہوئے باہر آیا، اپنے ساتھیوں کو بولا کہ اللہ کے فضل سے کامیاب تو ہو گیا ہوں، لیکن آپ ابھی تک دور رہو، میں یہاں انتظار کرتا ہوں، اعلان ہو گیا کہ ابو رافع مرا ہے تو پھر میں آؤں گا، ایسے نہیں آؤں گا۔ ایسے بھائی وفادار صحابہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو دنیا کے اندر ہی ان کے لیے اعلان کر دیا نا جنتی ہے، یہ واقعی جنتی ہیں۔ کام بھی ایسے کیے ہیں بھائی، کام بھی ایسے کیے ہیں۔ خیر جب اعلان ہوا کہ ابو رافع مارا گیا، پھر یہ خوشی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتایا۔ اسی طرح سے ایک اور قوم آئی، انہوں نے آ کر کے عرض کیا، کچھ لوگوں نے، اللہ کے رسول ہم نے سنا ہے کہ
ابن سبینہ آپ کے خلاف ہے۔ بولا پیغمبر کریم نے فرمایا ہاں بڑا ظالم، حضرت ان کو مار دیں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا جو بھی ختم نبوت کو برا بھلا کہتا ہے، خاتم النبیین کو، اللہ کے نبی کو گالیاں بکتا ہے، ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ تو ایک شخص تھا، اس کا نام تھا محیصہ۔ وہ گیا، جا کر کے کسی طریقے سے ڈھونڈتے جا کر کے کسی کو کہیں پایا، یہودی کو، اور اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو اسی محیصہ کا دوسرا بھائی تھا ہویسہ اپنے بھائی پر غصہ ہو گئے۔ بولتا ہے محیصہ تجھے احساس نہیں ہوا، تو نے اپنے اتنے محسن کو مار دیا؟ ارے محیصہ تو اپنا کچھ خیال تو کرتا، اتنا سوچ لے جو تو کھایا پیا ہے نا، تو نے جو جسم میں تیرے پیٹ میں چربی ہے نا، آدھی چربی تو اسی کے پیسے سے تیرے اندر آئی ہے، یعنی تیرے پیٹ میں جو کچھ گوشت ہے، جو طاقت ہے، سارے اسی کے پیسے سے آئی، اس کو تو نے مار دیا۔ سبحان اللہ۔ ابھی بھائی کا جواب سنو، اپنے سکے بھائی کے لیے۔ محیصہ نے بولا کہ بھائی مجھے اس نے حکم دیا ہے اس کو قتل کرنے کا، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ بھائی ہویسا اگر تیرے لیے وہ حکم کرے نا، تجھے بھی قتل کروں گا۔ تو ہویسہ نے جیسے یہ لفظ سنا، اسی ٹائم پر بولتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ ہویسہ حیران ہوا کہ محیصہ اتنا سنجیدہ آدمی، میرا بھائی کبھی بھی کوئی گھٹیا حرکت کرتا ہی نہیں ہے، اور آج بول رہا ہے میں تجھے مارنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی جس مذہب پر یہ چل رہا ہے وہ مذہب حق ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ اور اسی سال میں سن 3 ہجری میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، غزوہ احد۔ غزوہ احد کا بھی پس منظر یہ ہے کہ مکے کے لوگوں نے مل کر کے اتحاد کیا، آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم بدر کے لوگوں کا بدلہ لیں گے، اور بڑی سطح پر جماعت لے کر کے آئے مسلمانوں کی طرف، مدینے کی طرف۔ پھر لڑائی ہوئی، بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی، بڑی خطرناک لڑائی ہوئی، اور اس کے اندر پہلے مرحلے میں 22-23 کافر مارے گئے، حوصلہ خطا ہوئے، ہوا سے باختہ ہو کر کے بھاگنے لگے۔ اللہ کی قدرت، مسلمانوں صحابہ کرام سے تھوڑی سی لغزش ہو گئی، اس کی وجہ سے پھر جنگ کی کایا پلٹ گئی، پھر بڑا نقصان کیا انہوں نے، تقریباً 70 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بڑا قتل کرنے کے لیے بڑی سازشیں کیں وہاں، اور اللہ کے نبی کا دانت مبارک شہید ہوئے، جسم اطہر خونہ خون ہو گیا، اور اس طریقے کا بہت ہی کٹھن مرحلہ اسلام پر، مسلمانوں پر گزرا۔ اور اس کے بعد پھر یہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ کر کے اور چلے گئے۔ کافی دور جانے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ارے ہم واپس کیوں آئے، جب ہمیں کامیابی ملی تھی تو ان کو بالکل ختم کر دیتے، واپس تو نہ آتے۔ احد کی جگہ پر مسلمانوں کو شکست ہوئی تو پھر جا کر کے مدینے پر حملہ کرتے، لیکن یہ ان کو عقل بعد میں آئی۔ اور پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا کہ وہ دوبارہ اس طرح کی تیاری کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی ان کے لیے نکلے۔ تو اس واقعے کا پس منظر خلاصہ یہ تھا۔ تھوڑا سا تفصیل آپ کو بتاؤں کہ ادھر سے انہوں نے تیاری کی، مکے سے مدینے پر چڑھائی کی، اور 3000 کا لشکر لیا۔ 3000 بندے کوئی مذاق نہیں ہے، مرد یعنی لوگ ان کے پاس 3000 تھے، اور گھوڑے 200 تھے، اونٹ ان کے پاس بھی 3000 تھے، اور 700 زرہیں تھیں، اور ہتھیار الگ تھے، تیر ہیں، تلوار ہیں، بھالے ہیں، نیزے ہیں۔ اور جبکہ مسلمانوں کے پاس تعداد پہلے 1000،
لیکن تھوڑا سا آگے نکلے تو منافقوں کے 300 کی جماعت وہ جدا ہو گئی، باقی رہ گئے 700۔ کافروں کی تعداد 3000، مسلمانوں کی تعداد 700۔ اور کافروں کے پاس گھوڑا تھا مکے کے مشرک قریش، ان کے پاس گھوڑے تھے 200، مسلمانوں کے پاس گھوڑے تھے 2۔ کتنے؟ 2۔ اور کافروں کے پاس اونٹ تھے 3000، مسلمانوں کے پاس ایک بھی نہیں۔ اور کافروں کے پاس زرہیں تھیں، یعنی بلٹ پروف جیکٹ، جیسے بلٹ پروف گاڑی، بم پروف گاڑی ہوتی ہے نا آج کے زمانے میں، اس طریقے کی مشرکوں کے پاس تھی 700، مسلمانوں کے پاس تھی صرف 100۔ یہ زرہ اس لیے ہوتی ہے کہ جسم کے اوپر پہن لیتے ہیں تاکہ تلوار یا تیر جسم کے اندر نہ جائے۔ خود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہنی ہے۔ آج کل کے کچھ جاہل لوگ بولتے ہیں نا، یار علماء کو تو اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے نا، علماء کرام یہ بلٹ پروف گاڑیوں کو استعمال کیوں کرتے ہیں؟ بھائی پیغمبر کریم کی سنت ہے، اللہ کے نبی نے بلٹ پروف جیکٹ پہنا ہے۔ تو یہ پھر جیسے لشکر آیا چلتے چلتے جیسے آنے لگا نا، اللہ کی قدرت، وہاں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اطلاع کر دی کہ یہ لوگ آ رہے ہیں۔ وہاں غزوہ بدر کے قیدیوں کے اندر حضرت عباس کا اسلام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن ظاہر نہیں کیا تھا، ظاہر آگے جا کر کیا تھا، وہ پھر انشاءاللہ موقع پر بتاؤں گا۔ اور مشرکوں نے کیا کیا کہ اپنے ساتھ کچھ عورتیں بھی لیں، اور عورتیں کیا کرتی تھیں؟ اشعار پڑھتی تھیں، لوگوں کو بھڑکاتی تھیں کہ آپ میدان میں نکلو اور تیاری کے ساتھ لڑو، ڈٹ کے لڑو۔ اگر ڈٹ کے لڑ گئی تو ہندا ان کی سردار تھی، ابو سفیان کی بیوی، امیر معاویہ کی امی، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور لوگوں کو باقاعدہ بھڑکا رہی تھی کہ تیار ہو جاؤ، لڑو، بڑی محبت کے ساتھ لڑو، اگر لڑو گے تو ہم آپ کی ہمیشہ کے لیے تعریفیں کرتے رہیں گے، آپ کی تمنائیں خواہشات پوری کریں گے، یہ وہ۔ تو عورتیں بھی ساتھ لا کر کے آ رہے تھے۔ ادھر سے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیا کریں۔ جو بڑی عمر کے صحابہ تھے یا جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، یعنی یہ منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، وہ بھی، یہ سارے بڑی عمر والے اور منافق، یہ کہتے تھے کہ مدینے میں اندر رہیں، باہر نہ نکلیں۔ ایسا نہ ہو کہ باہر نکلیں پھر مارے جائیں، یہاں کم از کم اپنے گلیوں سے ہم واقف ہیں، اتنے وہ تو واقف نہیں، کہیں گھر میں چھپ جانا یہ وہ ہمارے لیے آسان ہوگا۔ منافق تو منافقت کرے گا۔ اور نوجوان صحابہ یا جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تمنا تھے ہم شریک ہوں، وہ کہہ رہے تھے کہ باہر چلیں۔ آخر یہ باتیں کشمکش چلتی رہی، لیکن رائے زیادہ لوگوں کی یہ تھی کہ باہر نکلیں، باہر جا کر مقابلہ کریں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی واپس آئے تو اپنے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر کے تیار ہو کر کے باہر تشریف لائے، اور ڈبل زرہ پہنی تھی، 2 زرہیں۔ جیسے ہی باہر آئے تو پھر نوجوان صحابہ نے، جن کے مشورے پر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلنے کے لیے تیار ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، شاید آپ کا دل نہیں تھا باہر جانے کا، ہماری وجہ سے آپ نکل رہے ہیں، ہمارا مشورہ ہے ٹھیک ہے بس یہاں ٹھہر کر کے اور مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب اللہ کے نبی ہتھیار کے ساتھ تیار ہو کر کے آ جاتے ہیں، پھر بیٹھنا یا واپس جانا یہ اللہ کے نبی کی شان نہیں ہے، ابھی جائیں گے۔ نکلے، چلتے چلتے تھوڑا سا باہر پہنچے تو پیغمبر کریم نے سب کی ٹیمیں بنائیں، آپ کا یہ کام ہوگا، آپ کا یہ کام ہوگا، آپ کا یہ کام ہوگا، کتنے بندے ہیں، کیا ہے۔ تو اتنے میں ان منافقوں نے بولا یار ہم تو نہیں چلتے، یہ کیسا استاد ہے، یہ کیسا رسول ہے، کیسی باتیں کی ہیں، ابھی وہ 3000 بندے ہیں، ہمیں 1000 بندے کیا کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، یہ کیا ہمارا ساتھ دیں گے اور لڑائی کریں گے، ہم نہیں جاتے۔ اسی عبداللہ بن ابی منافق نے لوگوں کے بیچ میں جا کر باتیں کی، چھوڑو یار واپس چلتے ہیں۔ تو جو اس کے ساتھی کٹر منافق تھے وہ تو واپس گئے، لیکن اچھے خاصے نیک مسلمان ان کو بھی واپس کرنے کے لیے اس ظالم نے تیار کر دیا۔
ہمیشہ ایسا ہوتا ہے منافق، جہاں کہیں بھی کوئی کامیاب دینی کام ہو نا تو کوئی نہ کوئی منافق آ جاتا ہے، یہ کیوں، یہ تو سیاسی جلسہ ہے، یہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ ارے ظالم، دین کو قرآن کو سمجھنے والے علماء زیادہ ہیں یا تم لوگ؟ افسوس ہوتا ہے جاہل لوگ علمی بات میں علماء کے خلاف بکواس کریں۔ تو اس ظالم نے بھی اس طرح کی شرارت کی اور کہہ رہا ہے کہ ہم واپس جا رہے ہیں۔ پیغمبر کریم نے بڑے یعنی بالکل اس کی طرف دھیان نہیں دیا، جانا ہے جاؤ، چلا گیا۔ اور پھر پیغمبر کریم نے پھر اپنے لوگوں کا جانچنا شروع کیا، کون کہاں ہوگا۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی کافی تھے جو جذبہ جہاد سے آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو واپس کیا، آپ بھی جاؤ۔ وہ بیچارے نہیں جانا چاہ رہے تھے، لیکن استاد کا حکم تھا، بے ادبی بھی نہیں کر سکتے۔ آخر اکثر چلے گئے، تقریباً 14 بچے واپس چلے گئے۔ باقی ایک تھا، اس کا نام تھا سمرہ، دوسرے کا نام تھا رافع۔ رافع نے کیا کیا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی یوں جیسے نظر دوڑا رہے ہیں نا، جو چھوٹا ہے اس کو بولا ادھر آؤ بھائی، اب جاؤ واپس۔ تو اس نے کیا کیا، ایڑیاں اوپر کر کے انگلیوں کے بل کھڑے ہو کر کے یوں بڑوں کے ساتھ ہو گیا۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ ہاں ٹھیک ہے بھلا اس کو جانے دو۔ اب اس کو جو چھٹی مل گئی، پھر آگے بعد میں پھر باری آئی حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سمرہ سین میم را ہا سمرہ، اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں چلوں؟ نہیں تو چھوٹا ہے، تو جا واپس۔ یہ اللہ کے رسول مجھے لے چلے؟ نہیں بابا، آپ کو چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ جا کر کے لوگوں کو منتیں کی، بچہ ہے تقریباً 13-14 سال کا، لوگوں کو منتیں کی کہ اللہ کے نبی کو بولو مجھے بھی لے جائے، مجھے لڑنا آتا ہے، تیر چلانا آتا ہے، تلوار چلانا آتا ہے، مجھے جو بولو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے بھی لے چلو۔ یہ تھی والدین کی تربیت، یہ تھی اسلام کی محبت، یہ تھی پیغمبر کریم کے ساتھ، استاد کے ساتھ محبت۔ آخر ایک بندہ سفارش کے لیے آیا، اے اللہ کے رسول سمرہ کو بھی لے لیں، اور یہ بولتا ہے کہ میں اسی رافع سے زیادہ طاقتور ہوں۔ تو پیغمبر کریم سے خود بولا کہ اللہ کے رسول مجھے اس سمرہ کے ساتھ کشتی لڑاؤ، دیکھتے ہیں کون طاقتور ہے۔ کشتی لڑے اور واقعی سمرہ نے اسی رافع کو گرا دیا۔ پیغمبر کریم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، تو بھی چل بھلا۔ یہ تھا جذبہ جہاد۔ پھر اسی طریقے سے پھر آگے چلنے لگے، چلتے چلتے میدان احد میں پہنچے، جو آج کل بھی عمرہ کرنے والے لوگوں نے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو وہاں پہنچنے کی، بار بار پہنچنے کی، حرمین کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور وہاں جانے کا آسان نسخہ ہے، درود زیادہ پڑھو، پیغمبر کریم کو زیادہ یاد کرو، انشاءاللہ آپ کے لیے جانا آسان ہو جائے گا۔ ویسے بھی قاعدہ قانون دنیا کے اعتبار سے یہ ہے، جو بندہ دن میں جس چیز کو زیادہ یاد کرتا ہے نا، وہ اکثر خواب میں آ جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا۔ اور علماء نے لکھا ہے جس بندے نے خواب میں کعبۃ اللہ کو دیکھا وہ عمرہ یا حج ضرور کرے گا۔ کعبے کو زیادہ یاد کرو، پیغمبر کریم کو زیادہ یاد کرو، درود زیادہ پڑھو، انشاءاللہ آپ کے لیے کعبۃ اللہ جانا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جیسے ہی احد کے مقام پر پہنچے تو ٹیمیں بنائی، آپ یہاں کچھ، ایک جماعت یہاں، ایک جہاں، ایک یہاں، 50 بندوں کو ایک پہاڑ کے اوپر درے پر کھڑا کیا، فرمایا کہ آپ یہیں رہنا، یہ ہمارے لیے اہم ترین پوائنٹ ہے، یہاں رہو گے تو کوئی بھی دشمن کہیں سے بھی ہماری طرف آئے گا آپ اس کو پہچان سکو گے، کیونکہ ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے نا، کون کہاں سے حملہ کر رہا ہے پتہ نہیں لگے گا۔ لیکن اگر آپ اس پوائنٹ پر رہو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، پھر وہاں سے دشمن کو بھگانا آسان ہوگا۔ تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کا امیر مقرر ہوا اور جنگ شروع ہوئی۔ سامنے سے ایک آیا ابو عامر راہب، اصل میں مدینے کا تھا، پھر پیغمبر کریم کے روب کو، عزت کو دیکھ کر کے بھاگ گیا مکے کے لوگوں کے ساتھ مل کر کے جنگ کے لیے آیا۔ جیسے یہاں پہنچا اور پہلے وہ سامنے میدان میں آیا لڑنے کے لیے، باہر نکل آ کر کے آواز لگائی،
کون ہے میرے ساتھ لڑنے والا؟ حضرت علی سامنے آیا اور بھاگ گیا۔ اسلام کا روب۔ ابو عامر راہب، اس نے جیسے دھمکی دی، للکارا نا، تو مسلمانوں نے بولا اے ابو عامر فاسق، تو راہب نہیں ہے فاسق، ہم تیرا مقابلہ کرتے ہیں، تو بھاگ گیا۔ اس کے بعد پھر یہ طلحہ ایک مشرک تھا مکے کا، وہ باہر نکلا، جیسے ہی سامنے آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے، اور جیسے ہی تلواریں دونوں نے ایک دوسرے پر چلائیں، اللہ کی قدرت دشمن کی ٹانگ کٹ گئی۔ جیسے ہی ٹانگ کٹی تو اسی ٹائم پر بولے علی علی اپنے خدا کے واسطے مجھے معاف کرو، اپنے خدا کے واسطے مجھے معاف کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا علی اس کو زندہ چھوڑ دیا؟ یا اللہ کے رسول وہ اس طرح سے باتیں کر رہا تھا، اللہ کا نام لے رہا تھا۔ پیغمبر کریم نے فرمایا اللہ کے ہی دشمنی میں تو آئے ہیں، مارو اس کو۔ پھر اس کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور بندہ تھا مکے کا، مشرک تھا، عثمان، اور وہ جیسے ہی آیا آ کر للکارنے لگا کہ آپ نے اس کو مارا ہے تو بڑی بات نہیں، میرے سامنے کون آتا ہے؟ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے، اور جیسے ہی تھوڑا سا ٹکرا ہوا، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کو 2-3 تلوار ایسی لگی کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اسلام کا روب۔ اس کے بعد پھر ایک بندہ نکلا، ابو سعد۔ ابو سعد جیسے ہی آیا تو وہ بھی اسی تکبر کے ساتھ سامنے آیا۔ حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیغمبر کریم کے پیارے صحابی تھے، اسی نے اس پر حملہ کیا، جیسے ایک کی تلوار لگے گردن کٹ گئی۔ اس طریقے سے 22 یا 23 کافر پہلے تھوڑی سی دیر کے اندر مر گئے۔ پھر گھمسان کی لڑائی ہوئی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کا روب تھا اور کافروں کو شکست ہوئی۔ آخر کافر چیخ کر کے بھاگ گئے، اور جیسے ہی بھاگ گئے یہاں کوئی کافروں کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ تڑپ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، مرے پڑے ہیں، اور مسلمانوں کا اللہ کے فضل سے روب۔ تو اتنے میں جو اوپر درے پر بیٹھے ہوئے تھے لوگ، خاص پوائنٹ پر، انہوں نے آپس میں بولا کہ ابھی تو چلے نا نیچے، جنگ ختم ہو گئی، دشمن بھاگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن جو جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا تھا امیر، اس نے بولا دیکھو ہمیں پیغمبر کریم نے فرمایا تھا کہ آپ یہاں رہنا، آپ یہاں سے نہ اترنا، بھلے ہم کٹ جائیں، مر جائیں، بوٹی بوٹی ہو جائے، آپ کو اترنا نہیں ہے۔ دوسرے صحابہ نے فرمایا کہ بھائی یہ اس لیے فرمایا تھا کہ جب جنگ چلے نا، ابھی تو جنگ ختم ہو گئی نا، دشمن بھاگ گیا نا، ابھی نیچے کیوں نہ اتریں؟ ان کی بھی کوئی گناہ غلطی نہیں تھی، گناہ نہیں تھا، لیکن ایک طرح سے لغزش تو تھی، اجتہادی لحاظ سے غلطی تو تھی۔ تو آخر 40 بندے نیچے اتر گئے، باقی صرف 10 بندے تھے، اور کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے ایک بہت بڑا جنگجو آدمی تھا، حضرت خالد بن ولید، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اسی نے دیکھا ارے یہاں تو تھوڑے بندے ہیں، وہاں سے انہوں نے تیر شروع کیے، مار مار کر کے اور چڑھائی کر کے، اور 10 کے 10 کو وہاں ذبح کر دیا، شہید ہو گئے۔ پھر وہاں سے آ کر کے انہوں نے اعلان کیا کہ آ جاؤ آ جاؤ، بھاگو نہیں۔ پھر جیسے ہی اوپر سے آیا، دیکھا جہاں پیغمبر کریم ہیں، جہاں صحابہ کرام ہیں، ان کے اوپر یہ تیر اندازی شروع کر دی، اور تیروں کی برسات، اس طریقے سے تلواروں کے ساتھ لڑتے لڑتے۔ ان کا سب سے بڑا زور یہ تھا کہ ہم پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں۔ آخر اتنے میں وہ آگے بڑھتے بڑھتے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کے ایک حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی تھا عتبہ، اس ظالم نے زور سے پتھر جو مارا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے میں لگا، دانت مبارک شہید ہو گئے۔ سعد کو جیسے پتہ لگا کہ میرے بھائی نے یہ ظلم کیا ہے، اسی ٹائم پر بھاگا، ادھر ادھر بھاگتا رہا کہ میں اس بھائی کو دیکھوں، جب تک میں بھائی کو ماروں گا نہیں تب تک مجھے سکون نہیں آئے گا۔ اور اتنی محبت کے ساتھ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، دشمنوں سے نفرت، تیر مارتے جا رہے ہیں۔
پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرمایا اس کو دے دو، اس کو تیر دے دو. فدا کا ابی و امی یا سعد، سعادت تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو. اس ٹائم پر پھر 14 صحابی خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آ کر کے خاص طور پر وہاں بیٹھ گئے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص یعنی باڈی گارڈ یا گن مین. ان میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زیاد، حضرت طلحہ، حضرت سعد، اس طریقے سے 7 خزرج کے اور 7 اس کے اوس قبیلے کے وہ تھے. اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اپنے ہاتھ میں لی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کون اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ اس نے بولا سائیں میں. کچھ اوروں نے مانگی، ان کو اللہ کے نبی نے نہیں دی، حضرت اسے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. وہ تلوار کے ساتھ ایسے لڑتے لڑتے کافروں کے بیچ سے کاٹتے کاٹتے دوسری طرف نکل جاتے، وہ پھر وہاں سے واپس آتے، پھر وہی تلوار کے ساتھ کاٹتے کاٹتے پھر واپس آ جاتے، اتنی بہادری کے ساتھ. وہ کہتا ہے کہ میری نظر جیسے ہندا پر پڑی جو سب سے زیادہ کافروں کو بھڑکا رہی تھی، میں نے تلوار اٹھا کر کے اس کی گردن پر لگانا چاہی، لیکن پھر میں نے سوچا یار اللہ کے نبی کی تلوار ہے، عورت پر چلے اچھا نہیں لگتا، میری غیرت برداشت نہیں کرتی، چھوڑ دیا. اس کے مقدر میں ایمان لکھا تھا، آگے جا کر کے مسلمان ہو گئی اللہ کے فضل سے. تو یہ اس طرح کی جنگ چلتی رہی. آخر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وحشی نے وار کیا. جو وحشی کرائے پر آیا تھا، اس ہندا نے اس کو کرائے پر لیا تھا. جتنا تو بولے گا اتنا میں تجھے انعام دوں گی، یہاں تک کہ تیرے وزن کے برابر میں تجھے خزانہ دوں گی، چاندی دوں گی. آخر وہ جہاد کے لیے لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، صرف اس ارادے سے کہ میں پیسے کماؤں. آ کر کے دیکھتا رہا، دیکھا کہ حضرت امیر حمزے کا رخ دوسری طرف ہے، جہاد میں لگے ہوئے ہیں. پیچھے سے اس نے آ کر کے ایک مارا، نیزہ مارا، حضرت وہیں گر گئے اور اللہ کی قدرت وہاں شہید ہوئے. پھر اسی ہندا نے کیا کیا، اسی کو شاباش بھی دی، بولا کہ اس کا کلیجہ کاٹو، اس کی کھوپڑی اتارو، نعوذ باللہ. پھر بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت کے ناک کاٹا، کان کاٹا، ہاتھ پاؤں کاٹے اور اس کا جگر کلیجہ نکال کر کے اس کو چبایا. اتنا یعنی اس طرح کا منظر آ گیا صرف اس وجہ سے کہ ان اوپر والے پوائنٹ پر جو لوگ نہ ٹھہرے، نیچے آ گئے. استاد کی بات ماننے کے اندر تھوڑی سی اپنی مرضی چلائی، اس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا. پھر ایک بندہ تھا ابن قمیہ، وہ بھاگتا آیا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے. اس ظالم نے جیسے ہی زور سے تلوار ماری تو پیغمبر کریم کو سر مبارک کو لگی، لیکن اسی کے جو یہ تھے خود پہنا ہوا تھا، جسم کٹا تو نہیں لیکن کچھ اس کے نشانات، خود کی کڑیاں اور نوکیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اندر چلی گئیں. پھر صحابہ کرام آئے، آ کر کے اپنے دانتوں سے ان کو کاٹا. ایک تو صحابی ایسا تھا جو جہاں جہاں لوہا چبھا تھا نا، اسی چبھنے کی جگہ پر چوس کر کے خون کو، زہر کو واپس نکال دیا. ایسا نہ ہو کہ لوہے کے زہر کا اثر اندر باقی رہے. اور وہ خود نکالتے ہوئے صحابہ کرام کے دانت گر گئے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا مجھے دو. ابھی بولا نہیں، اللہ کے واسطے چھوڑو، یہ سعادت مجھے کمانے دو کہ پیغمبر کریم کو کسی طریقے سے میری وجہ سے راحت پہنچ جائے. جیسے یہ حالات منظر ایسا ہو گیا، مدینے کے لوگوں کو پتہ لگا کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، تو وہاں سے عورتیں بھی آ گئیں. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی. اس نے دیکھا کہ ابو کے ساتھ یہ حال ہے. جلدی سے ایک چٹائی تھی، اسی چٹائی کو جلا کر کے اس کے راکھ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں میں لگائی تاکہ خون بند ہو جائے. خیر اسی طرح کا یہ منظر چلتا رہا. ظاہر ہے کتنا بڑا خوف کا مرحلہ ہوگا. وہاں پھر ایک ابی بن خلف، ایک دشمن میں سے بڑا ایک ظالم تھا، اور اس کا سب سے زیادہ زور اس بات پر تھا کہ میں نبی پاک کو مار دوں، نعوذ باللہ. وہ جیسے ہی آ رہا تھا تو صحابہ کرام نے اس کو تیر مارنا چاہا. پیغمبر کریم نے فرمایا چھوڑو اس کو، چھوڑو، میری طرف آنے دو. وہ جیسے ہی قریب آیا تو پیغمبر کریم نے اس کو نیزہ مارا. ذرا سی خراش پیچھے کہیں آئی اور اسی وقت میں چیختا ہوا واپس دوڑا، بھاگا جا رہا تھا. لوگوں نے دیکھا تجھے ہے تو کچھ نہیں، چیختا اتنا ہے ظالم.
اس نے بولا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے پیغمبر کریم نے یہ چوٹ لگائی ہے، اگر نبی پاک میری طرف تھوک دیتے تو بھی میں مر جاتا۔ اور یہی ہوا، تڑپ تڑپ کر کے راستے کے اندر مکے میں پہنچا بھی نہیں اور راستے کے اندر مر گیا۔ اسی طریقے سے پھر اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کے عجیب واقعات کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آ کر کے، حضرت طلحہ تھے، اس نے کیا کیا، یہاں پیغمبر کریم سامنے ہے، یہ یہاں ہو کر کے یوں کھڑے ہو گئے، جو تیر لگے مجھے لگے، پیٹھ کو لگے، سر کو لگے، جہاں لگے لگے۔ ایک طرف سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کی طرف یوں کر کے ہاتھ اوپر کر کے سامنے کھڑے ہو گئے، جو تیر لگے مجھے لگے، اس بیچارے کا ہاتھ ناکارہ ہو گئے، 70-80 زخم لگے، ایک تیر آنکھ میں بھی لگا، آنکھ نیچے گرنے لگی۔ پھر جب جنگ کا معاملہ ختم ہوا، پھر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آنکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اللہ کے رسول میری آنکھ نکل گئی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنکھ وہیں رکھ کر کے اپنے منہ مبارک کا پانی رکھا، اللہ کی فضل سے اسی ٹائم پر ٹھیک ہو گئی۔ خیر یہ اس طریقے سے کا منظر تھا، اور مسلمانوں کے نقصان زیادہ ہوا، کافروں کا نقصان بظاہر کم ہوا، لیکن وہ بھاگ گئے۔ پھر بھاگ بھی کافر گئے، مسلمان بھاگے نہیں۔ جب بہت دور چلے گئے پھر بولا ارے یہ کیا ہوا ہے، ہمیں تو مدینے پر حملہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ پہنچے تھے حمراء الاسد پر، تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ وہ وہاں سے پھر واپس آنا چاہ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک بندہ تھا، وہ معبد نام تھا، وہ آیا پیغمبر کریم کے پاس تب و پرسی کے لیے کہ بھی کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، آپ کو تکلیف بہت مل گئی۔ پیغمبر کریم نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا چلو چلنا ہے اسے مکے کے مشرکوں کے ساتھ دوبارہ لڑنے کے لیے۔ جیسے اللہ کے نبی نے اعلان کیا تو بڑے زور جوش جذبے کے ساتھ وہ زخمی صحابہ وہ نکل پڑے کہ ہم جائیں گے واپس لڑنے کے لیے۔ تو نئے صحابہ آگے ہمیں بھی لے چلو۔ پیغمبر کریم نے فرمایا نہیں، صرف وہی جائیں گے جو ابھی وقت میں ہمارے ساتھ، اس کے علاوہ نئے کسی کو بھی نہیں لے گئے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول میرا ابو پہلے چلا تھا، وہ تو فوت ہو گیا، اب ابو کی جگہ پر مجھے لے چلو۔ پھر پیغمبر کریم نے اس کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے تو چل پڑے۔ پھر یہ جیسے ہی باہر نکل کر کے حمراء الاسد اس جگہ کا نام، وہاں پہنچے، اللہ کے فضل سے وہ بھاگ گئے۔ ابھی جب بھاگ ہو گئے تو نتیجے کو اگر اچھی طرح سے ہم سوچتے ہیں تو مسلمانوں کے فائدے میں ہوا نتیجہ، کافر بھاگے ہیں۔ کیوں؟ فتح کرنے والا بھاگتا نہیں ہے، دوسروں کو بھگاتا ہے، یہاں یہ بھاگے ہیں، مانا مکے والوں کو نقصان ہوا ہے، مسلم اسلام کو نہیں۔ اسی طریقے سے کافروں کو ذرا بھی مسلمانوں کا مال نہیں ملا، اگر یہ جیتتے ہیں تو مال تو لے جاتے ہیں، تلواریں تو لے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کا نہ جذبہ توڑ سکے نہ طاقت توڑ سکے، اور وہی جذبہ اتنا ہے کہ ابھی سے دوبارہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اسلامی ریاست کو کوئی بھی وہ نقصان نہیں دے سکے۔ اس وجہ سے نتیجے کے اعتبار سے نقصان اللہ کے فضل و کرم سے انہی یعنی مکے کے مشرکوں کا ہوا، اسلام کا مسلمانوں کا نہیں ہوا۔ باقی ٹائم آج بھی تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، یہ جو تین چیزیں جو اور رہ گئی تھیں وہ گزشتہ جمعے کی طرح چھوڑ دیں، پھر انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے قربانیوں کو سمجھنے کی، طریقہ کار کو، حکمت کو، عبادت کو اور معاملات کو سمجھنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔